سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ تحریک انصاف و جے یو آئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کر دی۔ 25 ججز میں ایک چیف جسٹس 24 جج شامل ہوں گے۔ چیئرمین کمیٹی نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی گفتگو۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف میں 26ویں ترمیم کا تذکرہ۔ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانا ہو تو ججوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے۔ بتائیں آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ہم ایک انتہائی غریب ملک ہیں، ہمیں ججوں پر بہت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر حامد خان۔ امن و امان کی صورتحال پر حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت کا سیکورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ۔ قانون سازی کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ ترمیمی بل کے مطابق سول آرمڈ فورسز کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی GIT بنائی جائے گی۔ GIT میں سپرنٹینڈنٹ پولیس آفیسر، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز، دیگر فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ سینیٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آرڈیننس پیش کیا۔ ایوان بالا میں آرڈیننس کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیر نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی۔ سماعت کرنے والے بینچ کو طے کرنا ہوگا معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں۔ مقدمے کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصول پر نپٹایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی کارروائیوں کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ادائیگی کے بعد فریقین کو فراہم کیا جا سکے گا۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کو مؤثر بنانے کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ بلوچستان پہ دہشت گردوں کے نشانے پر مستونگ میں سول اسپتال چوک کے قریب دھماکہ۔ 9 افراد جاں بحق، 34 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل۔ دھماکے میں پولیس وین اور رکشوں کو نقصان پہنچا۔ مستونگ دھماکے میں 12 زخمی کوئٹہ منتقل کر دیے گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پولیس معظم جاں انصاری سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ بلوچستان حکومت کی دھماکے کی مذمت۔ واقعے سے متعلق رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ میر سرفراز تم ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو۔ اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں۔ ان سکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے، وہ کسی نے رائلہ حمید دورانی بننا تھا، کسی نے سرفراز بگٹی بننا تھا، کسی نے پروفیسر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ وزیر اعظم سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ شہباز شریف کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور تعاون کو فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے قطر کی مسلسل معاونت کو سراہا۔ پاکستان میں اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور تجارت سمیت 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز ہے۔ باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی امور میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا موجودہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف نے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ تجارت، سرمایہ کاری، ثقافتی تبادلوں کے فروغ کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی قطری کاروباری رہنماؤں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وفد کا وزیر اعظم کی دعوت کا مثبت جواب۔
توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کو بڑھنے کی گہری دلچسپی کا اظہار۔ ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں۔ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا، سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا، تجارت کو بڑھایا جائے گا۔ امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے۔ قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ قطر پاکستان میں توانائی، معدنیات، IT کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورہ پاکستان میں 27 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کے 34 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم $2 ارب 80 کروڑ ہو گیا۔ وزیر اعظم کے دورے میں سعودی قیادت نے مزید 60 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ ملک کی معیشت کی بحالی اور استحکام میں سعودی عرب کا اہم کردار رہا۔ حکومتی کاوشوں سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ فارن پالیسی خیبر پختونخوا نہیں، وفاق کا کام ہے۔ انسداد دہشت گردی پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات قطع تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ اوکاڑا کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے۔ اوکاڑا میں 339، چکوال میں 111، ڈی جی خان میں 276 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تمام کاشتکاروں کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین ٹریکٹرز کا معائنہ کیا، کہا کہ پنجاب میں زراعت کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ 25 سے 50 ایکڑ اراضی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت بذریعہ پر اندازی دیں گے۔ اکتوبر کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.23% اضافہ۔ ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 6.9 سے بڑھ کے 7.2% ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں مہنگائی کی شرح 8.68% ریکارڈ کی گئی۔ شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح 9.3% تک جا پہنچی۔ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 4.2% ریکارڈ۔ گزشتہ سال اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 26.8% تھی۔ ورلڈ بینک کی اجناس کی قیمتوں میں کمی کی پیشگوئی۔ اجناس کی قیمتوں میں 2025 میں 5%، 2026 میں 2% کمی متوقع۔ مجموعی کمی سے اجناس کی قیمتیں 2020 کی سطح سے نیچے ہو جائیں گی۔ قدرتی گیس کا بھاؤ بڑھے گا۔ دھاتوں اور زرعی اجناس کی قیمتیں مستحکم رہیں گی۔ اجناس کی قیمتوں میں متوقع کمی خام تیل کے سبب ہوگی۔ ورلڈ بینک کی کمیڈیٹی مارکیٹ آؤٹ لک رپورٹ۔ رواں مالی سال کے 4 ماہ میں درآمدات اور تجارتی خسارہ کم۔ برآمدات میں اضافہ ریکارڈ۔ جولائی سے اکتوبر درآمدات میں 5.17، برآمدات میں 13.45% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں تجارتی خسارہ 5.59% کم رہا۔ جولائی سے اکتوبر درآمدات $17.85 ارب، برآمدات $10.88 ارب رہیں۔ تجارتی خسارہ $6.97 ارب ریکارڈ۔ اکتوبر میں برآمدات 4.9%۔ باجوڑ میں کرکٹ میچ کے دوران جھگڑا، ایک شخص جاں بحق، DSP سمیت 3 افراد زخمی۔ تھرڈ امپائر کے کھلاڑی کو آؤٹ قرار دینے پر دونوں ٹیموں کے درمیان تصادم ہوا۔ TPO نے بھاری نفری کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں 3 روز باقی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ایک دوسرے پر الزامات کی بارش۔ نااہل قیادت نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ صدر منتخب ہوا تو امریکہ میں ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ وقت آ گیا ہے اسرائیل اور لبنان کے تنازع کو حل کیا جائے۔ کملا ہیرس نے امریکی نظام کو تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیگن میں عرب امریکن سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا تشدد پر مبنی بیانیہ امریکی صدارت کے لیے رد ہو چکا۔ ٹرمپ سابق حریف نمائندگان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ڈیموکریٹ قیادت اور حمایتوں کا موافق گن پوائنٹ سے تبدیل کرانا چاہتا ہے۔ کملا ہیرس کی مشیگن میں گفتگو۔
جنوبی لبنان پر اسرائیل کی بمباری، 30 شہری شہید۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 2 علاقے فوری خالی کرنے کا حکم، حملوں کی تیاری جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 6 میڈیکل ورکرز سمیت 45 لبنانی شہری شہید کر دیے گئے۔ شام میں لبنانی سرحد کے قریب اسرائیلی حملہ، 10 شہری شہید۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے، 7 افراد ہلاک، 11 اسرائیلی فوجی زخمی۔ لبنان وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 2897۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، اسرائیل کے شمالی غزہ میں فضائی حملے، نصیرت کیمپ پر حملہ، 34 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی بمباری سے 1 فلسطینی صحافی بھی شہید۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق 43,259 فلسطینی شہید، 1,18,127 زخمی۔ امریکی وزیر خارجہ